خلاق عالم جل شانہ نے گانے باجے کی حرمت، اس کی خرابی اور شیطان کو جو اللہ نے چیلنج دیا تھا اس کا ذکر قرآن میں حکیم میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ جل شانہ نے شیطان کو کیا کہا تھا اور پچھلی لوگوں کا، کفار کا کیا حال تھا کہ وہ کس ذریعے سے لوگوں کو اسلام سے دور رکھتے تھے، قرآن سننے سے دور رکھتے تھے۔ وہ کیا معاملات تھے، کیا چیزیں تھیں جن کے ذریعے اسلام سے روکنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ خلاق عالم جل شانہ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو ناچ گانے اور موسیقی کے سامان کو خریدتے ہیں۔ لہو الحدیث، لہو الحدیث کسے کہتے ہیں؟ کھیل کی باتیں۔ فسر المفسر الشہیر امام المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفسرها المفسر الشہیر العلام المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین السیوطی الشافعی فی تفسیرہ الجلالین، وفسرها سعید بن جبیر، وفسرها الامام الاجل الامام حسن البصری، وفسرها المفسر الشہیر الامام القتادہ ومکحول رضی اللہ عنہم۔ لہو تفسیر، لہو الحدیث، یہ جو قرآن میں فرمایا نا کچھ لوگ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں۔ یہ لہو الحدیث ہے کیا؟ یہ جتنے مفسرین کی میں نے حوالے دیے، امام الفسیر عبداللہ بن عباس، عبداللہ حضرت سیدنا سعید بن جبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت امام حسن بصری، حضرت امام قتادہ، حضرت امام مکحول، امام جلال الدین سیوطی شافعی، ان جید ترین مفسرین جو صحابہ میں بھی سے مفسر ہیں جن کے ابھی میں نے پہلے نام لیے، اور دیگر امت کے جو بہت بڑے امام المفسرین گزرے ہیں ان کے بھی حوالے، ان سب نے کیا تفسیر کی ہے لہو الحدیث کی؟ فرماتے ہیں امام الفسیر عبداللہ اپنی تفسیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی اپنی تفسیر جلالین میں، اور سعید بن جبیر، حضرت امام مکحول، حضرت امام حسن بصری، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، ان تمام مفسرین نے تفسیر فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث، یعنی اباطیل الاحادیث وکتب الاساطیر والشمس والنجوم والغناء۔ کیا تفسیر کی؟ کہ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو پچھلی امتوں کی کہانیوں کی کتابیں خریدتے تھے، اباطیل الاحادیث، باطل باتیں، فضول باتیں، من گھڑت کہانیاں جن میں لکھی ہوتی تھی وہ خریدتے۔ وکتب الاساطیر، پچھلی امتوں کی کہانیاں، کتابیں جو تھیں وہ خریدتے تھے۔ والشمس والنجوم، سورج کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ خریدتے ہیں۔ والغناء، اور گانے باجے کے بارے میں جو کتابیں ہیں وہ خریدتے ہیں۔ امام الفسیر عبداللہ بن عباس نے بھی یہی تفسیر کی، علامہ جلال الدین سیوطی اور جید ترین صحابہ کرام مفسرین نے یہی تفسیر کی کہ لہو الحدیث سے مراد غنا اور سرور ہے، گانا گانا اور آلات موسیقی یہ خریدنا ہے، گانا گانا، آلات موسیقی خریدنا، تمام نے یہ تفسیر کی ہے جید ترین مفسرین نے۔ تو آیت کے معنی یہ ہوں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم۔ لوگوں میں سے وہ کون تھا؟ امام حسین عبداللہ بن عباس فرما ہوا نضر بن الحارث، یہ کافر نضر بن حارث شخص تھا،
جو لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے کھیل کی باتیں یعنی گانے باجے یہ سامان خریدتے تھے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ مخلوق خدا کو اللہ کے راستے سے، اس کے دین سے اور اس کی فرمانبرداری سے ہٹا دیں، بغیر علم اور بغیر علم کے ہٹا دیں، یعنی بلا حجت ہے، ان کے پاس کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات بینات جو اس نے ہدایت کی بنیاد فرمائی، اس کو یہ لوگ کھیل تماشا بنا لیں، آپس میں ہنسی مذاق بنا لیں۔ تو اللہ جل شان فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمہ اللہ، علی بن عثمان آپ کا نام ہے، اپنی کتاب کشف المحجوب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بے پناہ خوش الحانی عطا فرمائی تھی۔ جب اپنا خلیفہ بنایا تو اعلیٰ قسم کی آواز عطا فرمائی، آپ کے آواز کے سرور کا یہ حال تھا کہ آپ کی آواز کے سرور میں پرندے اپنی طبعی صفات بھول جاتے، اڑتے پرندے نیچے آ جاتے، بہتے دریا رک جاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے جو آپ کی آواز کے سرور کو بچا نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، دنیا سے آخرت کو چلے جاتے، یعنی فوت ہو جاتے۔ اور ایک مرتبہ تو یہ ہوا کہ آپ کے آواز کے سرور کی وجہ سے، لعن موسیقی نہیں ہے یہاں پہ، آواز زبان کا سرور اتنا زیادہ تھا، اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ کے لحن کے سرور، زبان کے سرور سے 100 عورتیں دار آخرت کو چلی گئیں، دنیا سے چلی گئیں۔ اور ایک مرتبہ بہت سے بوڑھے مرد اور بہت سی جوان عورتیں آپ کی آواز کو برداشت نہ کر کے دنیا سے چلی گئیں۔ شیطان نے جب دیکھا کہ یہ تبلیغ کا انداز جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنایا ہے، اللہ نے ان کو چونکہ آواز اتنی زبردست سرور والی عطا کی تھی، اتنی میٹھی اور دلکش تھی کہ جب آپ کلام فرماتے بہتے دریا رک جاتے، آپ بتائیں کیسی آواز ہوگی۔ تو شیطان نے دیکھا کہ ایک مخلوق خدا ان کی طرف ہدایت کی طرف آ رہی ہے، تو شیطان نے اس اور اس کے ساتھیوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں ایک مجلس جمائی۔ اب مقابلہ ہوا، اگر غور سے سنا کہ یہ سرنگیاں، آلات موسیقی، یہ گانے باجے یہ کہاں سے نکلے ہیں۔ شیطان نے مقابلے میں مجلس جمائی اور اس کے ساتھیوں نے مل کے ڈھولک، جس کو ڈھول کہتے ہیں آپ، سرنگی، بینسری، طبول یعنی آلات موسیقی، میوزک انسٹرومنٹ جن کو کہتے ہیں، وہ ایجاد کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں مجلس شروع کر دی۔ جب ظاہر مقابلے میں مجلس لگی تو جو بدبخت تھے وہ ڈھول، سرنگی اور بینسری اور گانے بجے اور موسیقی کی طرف مائل ہوئے، لیکن جو حق پرست تھے، جن کی اللہ نے جن کی ہدایت فرمائی اور جن کی ہدایت واضح تھی، ان خوش نصیبوں کو وہ گمراہی نہ ہٹا سکی۔ وہ موسیقی اور گانا باجا جو شیطان نے ایجاد کیا تھا اس سائڈ سے نہ لے سکا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہی پیروکار رہے۔ اس طرح ایک مخلوق خدا کا حصہ ہوا جو گمراہ ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ موجودہ ڈھول باجے، گانے باجے، یہ بینسریاں، یہ سارنگیاں، آلات موسیقی، میوزک انسٹرومنٹ، چاہے وہ منہ سے بجائے جانے والے چاہے ہاتھ سے بجائے جانے والے، یہ تمام شیطان کی ایجاد ہے کہ داؤد علیہ السلام کے مقابلے میں شیطان نے ڈھول، ساز، سرنگیاں، ڈھولک، طبول یہ سب ایجاد کیے۔ اب یہ شیطانی کام تھے اور اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا، اس سے منع فرمایا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں پچھلی قوموں کا، پچھلے لوگوں کے جو حالات بیان کیے اور جو یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو آلات موسیقی اور گانا باجا خریدتے ہیں۔ جید مفسرین کی تفسیر میں بیان کر چکا ہوں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ گانے باجے، آلات موسیقی اس لیے خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، اس کی اطاعت سے، قرآن سننے سے روک دیں۔
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے، حجت ان کے پاس دلیل نہیں، اللہ کے راستے سے روک دے. تو اللہ جل شان فرماتا ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. وہ گانے باجے جو کافر نضر بن حارث خرید کے لاتا تھا. اور ایک تفسیر جلالین کے حاشی کی ایک تفسیر یہ ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ گانے والی عورتیں خریدتا تھا تاکہ گا بجا کے لوگوں کو اسلام سے روکتی رہیں. اور ایسا ہی ہوا، ایسا وہ کرتی تھی. آج موجودہ دور میں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے ہاں یہ کیا حال ہے. آلات موسیقی، اس سے نہ گھر بچے ہیں، نہ دکانیں بچی ہیں، نہ دفاتر بچے ہیں، نہ مسجدیں بچی ہیں. مسجدوں تک یہ مصیبت، جب موبائل کی رنگ ٹون بج رہی ہوتی ہے تو ساتھ اس میں میوزک چلتی ہے، تو وہ میوزک یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ جو موبائل والا شخص ہے یہ مجھے سنتا ہے. رنگ ٹون اس لیے ڈالی ہے کیونکہ وہ گانے سنتا ہے، یا اس کا شیدائی ہے یا مائل ہے. لہذا موبائل میں بھی آپ رنگ ٹون میوزک کی نہیں لگا سکتے، یہ ناجائز ہے. سادی رنگ ٹون لگائیں جس کو گھنٹی عام طور پر کہتے ہیں، جو میوزک میں شمار نہیں ہوتی. تو موجودہ راگ رنگ یہ سارے بے حیائی کی فلمیں اور بے حیائی کے ڈرامے اور بے حیائی کے ساز، یہ جو آج معاشرے میں عروج پہ جا رہے ہیں، یہ کس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں؟ یہ تو سیدھی شیطان کی پیروی ہے. اور اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو شیطان کی پیروی سے منع کیا اور حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں نے اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پہ نہ چلو، وہ جو اس کے راستے اس کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. آپ موجودہ محاسبہ کریں اپنا، دیکھیں معاشرے کے حالات، ہمارے حالات کہ میوزک کس قدر بڑھ چکی ہے. یہ آلات موسیقی اور گانے باجے، آج تو کوئی شادی ایسی نہیں جس میں یہ نہ بجے، بلکہ یہ شادی کا جزو لا ینفق بن چکے ہیں. یعنی ان کے بغیر تو شادی نہیں مانی جاتی. اور اگر کوئی دینی بندہ اسلام کے مطابق نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، میرج کرتا ہے، تو معاشرے والے لوگ جہالت اور انگریز کی اندھی پیروی میں اور شیطان کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ تانا دیتے ہیں کہ یہ کوئی شادی ہے یا میت ہے. یہ تم نے چپ چاپ شادی کر لی، یا شادی پہ محفل نعت رکھ لی، یا درس قرآن، درس حدیث، یا محفل بلاد رکھ لی. یہ کر کے یہ تو شادی تھی، تو ڈھول بجانا چاہیے تھے، بس بحثیاں اور سرنگیاں بجنی چاہیے، گویے آنے چاہیے تھے، جو موجودہ معاشرے کے ناصور ہیں اس وقت جو معاشرے میں پھیلتے جا رہے ہیں. اب حال یہ ہے کہ شاید کوئی شادی ہوتی ہوگی جس میں یہ بربادی نہ ہوتی ہے. اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کر کے یہ گانے باجے کا سلسلہ عام ہوتا ہے، اور یہ سب شیطان کی ایجادات ہے. جیسے کہ آیات بینہ میں خلاق عالم جل شانہ نے اس کو بیان کیا. کافر نضر بن حارث یہ گانے باجے کے آلات موسیقی خریدتا تھا، اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خریدتا تھا. اور آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ یہ ساز، سرنگیاں، گانے باجے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ تباہی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. دل میں کما رواہ المفسر المحدث المحقق المؤرخ جلال الدین سیوطی شافعی، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے اس حدیث مبارکہ نقل کیا. فردوس الاخبار میں بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا، الغناء ينبت النفاق فی القلب، نفاق بندہ مومن کے دل میں، گانا بجانا بندہ مومن کے دل میں منافقت کو، نفاق کو ایسے اگاتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جیسا کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے. کھیتی میں جب کھیت دانے کاشت کیے جاتے ہیں تو اس کی کاشت کے بعد جب پانی لگایا جاتا ہے تو کھیتی کیسے باہر آتی ہے؟ پانی اس کی جان ہے. جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے، اسی طرح گانے بازی اور آلات موسیقی
یہ انسان کی اندر منافقت کو اگاتے ہیں، دل میں منافقت۔ اور آپ اس حدیث صحیحہ کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ وہ لوگ جو دن رات موسیقی سنتے ہیں، جن کی موسیقی تباہی کی غذا ہے یا جہنم کی غذا کہیں، روح کی نہیں، یہ جہنم کی غذا ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ ایک انگریز نے کہہ دیا تھا کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو جاہل مسلمانوں کا حال دیکھیں، انگریز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ انگریز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وہ جو انگریز کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں، یہ روح کو تباہ کرتا ہے اور دل مردہ کرنے والا ہے۔ جیسا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو روح کو مردہ کرنا، دل کو مردہ کرنا اور نفاق پیدا کرنے کے لیے گانے باجے کا یہاں حدیث میں ذکر کیا گیا۔ تو آج کل کیا ہے؟ یہ جتنی موسیقی بڑی ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں دل میں ایمان اور روحانیت آئے گی یا دل نفاق کے گڑھے بنیں گے؟ وہ دل منافقت کا گڑھا بنے گا، کیونکہ حدیث میں مثال دی گئی پانی کی۔ فرمایا جیسا کہ پانی مردہ کھیت کو اگاتا ہے، ایسے گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ یہ گانا بجانا، آلات موسیقی دل میں منافقت ایسے پیدا کرتے ہیں جیسے مردہ کھیتی کو پانی لگے، اور پانی لگنے سے وہ اوڑن اس کا زمین پہ اظہار ہوتا ہے اور اپنے جوبن پہ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے۔ تو یہ دل میں نفاق گانا باجا ایسے پیدا کرتا ہے۔ آج کیا حال ہے؟ میوزک سینٹر دیکھیں، موبائل میوزک سینٹر ہے، گھر میوزک سینٹر ہے، مسجد نہیں بچی۔ اور کیوں نہیں بچی؟ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کا ارشاد فرما دیا تھا۔ کما رواہ محمد بن عیسیٰ ترمذی فی جامع، محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم، علی روایت ہے، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 15 خصلتیں، 15 عادتیں جب میری امت میں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ قیامت کا انتظار کریں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 15 خصلتوں کو، خرابیوں کو، برائیوں کو بیان کیا۔ فرمایا اذا اتخذ الخی دیوالا، فرمایا جب وہ مال جو لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کرنا تھا اس کو جب دولت بنا لیا جائے، یعنی امیر لوگوں میں وہ مال چلتا رہے، غریب تک نہ پہنچنے پائے، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اور فرمایا والغنیمت مغنما، اور جب مال غنیمت کو غنیمت سمجھا جائے، امانت کو والامانت و مغنما، امانت کو غنیمت سمجھا جائے کہ کسی کے پاس امانت رکھی، اس نے کہا جانے دو، کھا لو، غنیمت کا مال ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں خیانت عام ہے، جیسے وہ برائی عام، خیانت بھی عام ہے۔ اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والزکوٰۃ مغربا، اور جب زکوٰۃ کو چٹی بنا دیا جائے، زکوٰۃ بوجھ معلوم ہو، چٹی سمجھی جائے، یار یہ دینی ہے۔ جیسے آج زکوٰۃ کا تصور ہی جاتا رہا ہے، لوگ نفلی صدقے زور سے کرتے ہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہوئی کھڑی ہے، اس کا لحاظ نہیں ہے، فرض جا رہا ہے، اور لوگ نفلوں کے پیچھے، نفلی صدقات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ زکوٰۃ پہلے فرض ادا کریں، اگر زکوٰۃ صاحب نصاب ہو گئے، زکوٰۃ دینی فرض ہے، نہیں دے گا تو گناہ کبیرہ کرے گا اور جہنم کی آگ، اور وہ مال جو جمع کیا قیامت کے دن قبر و حشر میں گنجے سانپ کی صورت میں اس سے مسلط کر دیا جائے گا۔ اور آگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اطاع الرجل امرأته، جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے، ہر ناجائز و جائز بات مانے، وعق امہ، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وبر صدیقہ واقصى اباہ، اپنے باپ کو دور کرے، دوست کو قریب کرے، دوست کے ساتھ واہ واہ ہو، فرینڈشپ ہو، فرینکنیس ہو، سب گوش گپیاں ہوں، پیار اور محبت ہو، قربانیاں ہوں، واقصى اباہ ہو، اور باپ کو دور کرے، باپ کو کچھ نہ سمجھے، اس کی عزت نہ کرے، اس کو اہمیت نہ دے، باپ اس کے سامنے ڈی ویلیو ہو اور باپ کی عزت نہ رہے، اور دوست اس کے اوپر چڑھ کر رہے، تو فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ارتفعت الاصوات فی المساجد، اور جب مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، اس سے کیا مراد ہے؟ مساجد میں اذانیں
آوازیں بلند ہونے لگیں، یعنی گانے باجے آلات موسیقی بھی مسجد میں بجیں گے، جیسا کہ آج کل بج رہے ہیں، موبائل ٹون پہ لگے ہوتے ہیں، پیچھے سے کال آتی ہے، وہ موبائل ٹون میں حضرت صاحب نے لگائی ہوتی ہے میوزک، اور جب بجتی ہے تو میوزک ظاہر ہے میوزک ہی بجے گی، اور وہ تو آلہ ہے، اس نے بجانی ہے، لیکن نماز کے اندر میوزک چل رہے، گانے چل رہے تھے، آپ دیکھتے ہیں نماز کے اندر اتنے اونچے گانے، نعوذ باللہ، وہ بھی مسجد میں، وہ ٹونیں لگی ہوتی ہیں، نمازیوں کی ہوتی ہیں نمازی، دل نمازی کیوں نہیں بنا؟ دل نمازی کیا جائے، یہ دل کے اندر جو پاکی ہے یہ بہت ضروری ہے، اس لیے دل کی صفائی انتہائی ضروری ہے، اور دل کی صفائی گانے باجے سے نہیں، اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کا چین ہے، دلوں کا چین میوزک نہیں ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی ہمارے معاشرے میں کتنی مخالفت ہے، اور شیطان کی انگریز کی کتنی پیروی ہے، پھر اپنے آپ کو یہ عاشق رسول کہیں گے لوگ، اور ہم تو اللہ رسول پہ جان قربان کرنے والے ہیں، آپ اپنی عادت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو جان کیسے قربان ہوگی؟ تو یہ گانے باجے شیطان کی پیروی، لہذا اس سے بچا جائے، اور موبائل میں جتنی ٹونیں ہیں وہ میوزیکل ختم کریں، حرام ہے، یہ رکھنا بھی حرام ہے بیچ میں، کیونکہ بجے گی تو میوزک سنیں گے آپ، سننا بھی ناجائز ہے، سادی ٹونیں رکھ دیں، سادی ٹونیں لگی ہوتے آپشن ہوتے ہیں وہ رکھ دیں، تو مسجدیں بھی نہ بچیں گی۔ سرکار نے فرمایا اذا ارتفعت الاصوات فی المساجد، جب مساجد میں آوازیں بلند ہوں، گانے باجے کی آواز بلند ہو، اور آپ آگے ارشاد فرمایا، سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، جب قوم کا کمینہ ترین شخص، بدکار و بیکار شخص قوم کا سردار بنے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج کیا ہے ہمارے معاشرے، سب جانتے ہیں، زانی شرابی قسم کے لوگوں کو کیا اوپر اپ لیول پہ لایا جاتا ہے، پھر وہ کیا خرابیاں کرتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ آ جائے ہمارے معاشرے میں۔ پھر سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ القیان والمعازف، جب گانے والی عورتیں اور باجے پکڑے جائیں، گانے والی عورتیں اور آلات موسیقی لے لی جائے، باجے پکڑے جائیں اور بجائے جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِذَا لَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پہ لعن طعن شروع کریں، اس امت کے پچھلے لوگ ائمہ مجتہدین پہ لعن طعن کریں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی بزرگ ہیں، اور اس طرح اور ان کے لیول کے جتنے ائمہ مجتہدین ہیں، امام فی الحدیث ہیں، حاکم فی الحدیث ہیں، ان کو جب پچھلے لوگ یہ کہیں کہ ان کو تو کچھ نہیں آتا تھا، ان کو تو 17 حدیثیں یاد تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن آخر هذه الامت اولها، جب اس امت کے آخری لوگ پہلوں پہ لعن طعن کریں، بزرگان دین پہ کریں، جو امام الحدیث تھے ان کو لعن طعن کریں کہ ان کو کچھ نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ، جیسے ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام ہے۔ تو سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَرْتَعِدُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، تو اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، آسمان سے پتھر گرائے جانے کا انتظار کرو، چہرے بگڑ جانے کا اور زمین میں دھنسائے جانے کا پھر انتظار کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ جو حدیث میں 15 خرابیاں بیان کی گئی خصلتیں، وہ آج واقعی پوری ہو گئی ہیں۔ ہم قیامت کے پہلے دور سے گزر چکے ہیں، اب قیامت کے اوسط درمیانی دور میں جا رہے ہیں، بالکل قیامت سر پہ کھڑی ہے، نشانیاں ساری چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی۔ تو لے حدیث میں جس کی خرابی بیان کی، جتنی اور ساری 15 خرابی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گانا باجا عام ہوگا، وہ گانے باجی علی عورتیں لی جائیں گی اور ان سے گانا گوایا جائے گا، ان کو گانا گاؤ اور لوگ سنیں گے۔ آج تو گوئی بھی دیکھیں کتنے گوئی پیدا ہو رہے ہیں، ہر شہر میں 10 گوئی نئی پیداوار ہے، یہ امت کدھر جا رہی ہے؟ وہ شیطان نے ڈھول اور بانسیاں اور آلات موسیقی ایجاد کیے اور امت اس کے پیچھے پڑی ہے، اور سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑنے کا حکم دیا، کما رواہ احمد بن حنبل فی مسندی، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث مبارکہ نقل کیا،
سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈھول اور آلات موسیقی کے توڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس کے توڑنے کا سرکار کو حکم دیا گیا، آج امت مسلمہ اس کو اپنے دل و مزاج کا اور روح کا سرور بنا کے سنتی ہے، اور اپنے دل کو بھی منافقت کا گڑھا بناتی ہے، اور اللہ رسول کے نافرمانی کی طرف جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دل نہیں کرتا نیکی کو۔ بھائی دل میں نفاق اگ رہا ہے، گانا سن کے، موسیقی سن کے، چاہے وہ موبائل پہ ہوں یا نیٹ پہ ہوں یا کیبل پہ ہوں یا جس پہ بھی ہوں، وہ ہمارے اندر نفاق بڑھا رہا ہے۔ حدیث میں نفاق کو بڑھاتا ہے۔ ہم نفاق بڑھنے کو روک دیں اور وہ گانا باجت سن لیں، ہمارے نہ سنیں۔ ہمارے بزرگان دین کا کیا حال تھا، خود سرکار کا عمل کیا تھا، صحابہ کا کیا عمل تھا، اب سنیں۔ رواہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی فی سننی، اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں، وہ محمد بن عبداللہ الخطیب فی مشکات المصابیح، محمد بن عبداللہ نے مشکات المصابیح میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ بہت یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عن نافع، حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں کنت مع ابن عمر فی طریق، حضرت نافع یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، فرماتے ہیں میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک راستے میں چل رہا تھا، فسمع صوت مزمار، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر صحابی رسول نے گانے کی آواز سنی، بینسری کی آواز سنی، مزمار آلات موسیقی جس کو کہتے ہیں، بینسری کی آواز سنی۔ فقال علی، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع سے فرمایا، حضرت نافع فرماتے ہیں مجھ سے کہا بعد عن بعودہ، اس وقت جب یہ آپ اس سننے سے دور ہو گئے، وَنَعَا عن طریق الجانب الآخر، اور جب وہ راستہ چھوڑ کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے وہ راستہ ہی تبدیل کر دیا جہاں سے موسیقی کی آواز آ رہی تھی، بینسری کی آواز آ رہی تھی، آپ نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، بدل دیا۔ اپنے غلام نافع سے فرمایا حل تسمع شیئا، اے نافع کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ اب یہاں آ کے بڑی بحث ہوئی ہے، میڈیا پہ بھی لوگ بحث کرتے ہیں، ٹی وی چینل پہ، اور بے پردہ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، وہ جی اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، اور آگے جہل قسم کے گیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو میزبان سوال کرتے ہیں، وہ بعضوں کو تو شاید بدھو بنا لیتے ہوں گے، وہ کہنے لگے یہ دیکھو عبداللہ بن عمر نے حضرت نافع کو کیوں کہا حل تسمع شیئا، کہ کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ اس کا مطلب ان کو سننے کی اجازت دی، خود کانوں میں انگلیاں، فوادہ اصبعیہ فی اذنیہ، خود اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال دی اور ان سے کہا کیا تم کچھ سنتے ہو؟ کیا ان کو سننے کی اجازت دے دی، حالانکہ موسیقی حرام ہے، تو اس کو کیوں کہا؟ آئے حدیث کے اگلے الفاظ سنیں، ساری وضاحت ہو جائے گی۔ خود حدیث بیان کر رہی کہ ان کو کیوں کہا کہ تم کچھ سن رہے ہو، خود کان مبارک میں انگلیاں ڈالی ہیں۔ فرماتی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، فسمع صوت جراع، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح گانے باجی کی آواز سنی، آلات موسیقی بینسری کی آواز سنی، فصنع مثل ما صنعت، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا وہی میں نے کیا، یعنی سرکار نے بھی اس طرح آلات موسیقی کی آواز سن کے، بینسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں ڈالی تھی، تو میں اسی سنت پر عمل کرتے ڈال رہا ہوں، کیونکہ یہ سننا حرام ہے، آلات موسیقی کو سننا حرام ہے، لہذا میں نے کانوں میں اس لیے انگلیاں ڈالی ہیں تاکہ وہ میں نہ سنوں۔ اور حضرت نافع کیوں سن، ان کو کیوں کہا حل تسمع شیئا، کیا تمہیں کچھ سنائی دیتا ہے؟ آگے حدیث کے الفاظ اپنے ہیں، آگے حدیث کے الفاظ ہیں، وقال نافع، حضرت نافع فرماتے ہیں اذ ذاک، حضرت نافع فرماتے ہیں کنت اذ ذاک صغیرا، فرمایا اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا۔ بڑی اہم بات، حدیث میں سارا عقدہ حل کر دیا کہ مجھے کیوں کہا کہ تم سن رہے ہو، اگر سننا جائز حرام ہے تو مجھے کیوں کہا؟ اس کا جواب حضرت نافع دے رہے ہیں کہ کوئی دھوکے میں نہ آ جائے کہ ان کو سننے کی اجازت کیوں دی، کیونکہ آپ فرماتے کنت اذ ذاک صغیرا، ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا۔ جب چھوٹے بچے پہ احکام شریعت نہیں آتے، جب تک بالغ نہ ہو جائے شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، یعنی شریعت کے احکام تب آئیں گے اس پہ، حرام و حلال، جائز و ناجائز،
یہ جتنے احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو فرائض شریعت کے احکام ہیں، تب انسان کرتے جب انسان بالغ ہوتا ہے۔ اور نابالغ تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، اس لیے ان پہ احکام شریعت نہ تھے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کن تو اذا کا صغیر، ان دنوں میں چھوٹا بچہ تھا، تبھی تو مجھے اجازت دی کہ تم سنتے روک کہ آواز جب ختم ہو جائے مجھے بتانا، پھر میں انگلیاں کانوں سے نکال لوں گا۔ جب آواز ختم ہو گئی، حضرت نافع فرماتے ہیں قلت لا، کہ اب آواز نہیں آ رہی، فرافع اصبعیہ من اذنیہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی مقدس کانوں سے انگلیاں نکال لیں۔ یہ ہے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، یہ ہے صحابہ کا عمل، یہ ہے تابعین کا عمل، یہ ہے سیرت اور کردار، یہ ہے حرام سے بچنے کا طریقہ۔ اور آج امت مسلم کانوں میں انگلیاں اور راستہ بدلنے کی کیا بجائے گھر میں اس کو دعوت دی ہوئی ہے، اپنے موبائل سیٹ میں میوزک کو دعوت دی ہوئی ہے۔ ایک بینسری کیا، یہاں تو پورا انسٹرومنٹ، میوزک انسٹرومنٹ پہنچ ہوئے ہیں، سارے آلات موسیقی، ڈھولک، طبلے، ساز، یہ کیا ہے، قوالیاں۔ ادھر بھی شیطان مزاروں میں بھی گھس گیا ہے۔ بعض لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سماع، محفل سماع ہے، اس سرے سے غلط ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں محفل سماع پہ کوئی ایک ناقصہ ضعیف حدیث دکھائیں۔ کیوں مذہب اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں؟ ان توالوں اور ان تھاپوں پہ یہ ناچنے والے بھنگی مست لوگ، یہ نشے میں دھان دھت اور بھنگ اور شراب کو استعمال کر کے اور اس طرح کے ناچتے ہیں، اور پھر یہ میوزک بجا کے یہ کہتے ہیں یہ محفل سماع ہو رہی ہے۔ یہ کس نے جائز کی ہے؟ اللہ اس کو حرام کرتا ہے، اللہ کے رسول اس کو حرام کر رہے ہیں۔ حدیث صحیح میں صحت ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت ضرور ضرور حالت حلال کرے گی زنا کو، گانے باجے کو، شراب کو۔ وہ تو حرام تھے تو حلال کیا نا، حلال تھے تو پھر حلال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حرام کو حلال کر رہی ہے، تو یہ بالکل حدیث اس پہ نص ہے کہ گانا بجانا آلات موسیقی حرام ہے، مگر وہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر ان مزاروں پہ جا کے دیکھیں، یہ آگے طبلے بجا رہے تھے، وہ سادے لوگ، ان کو سمجھ نہیں آتی، جو کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں یہ لو یہ تمہارے اہل سنت ہیں، اور بھائی یہ اہل سنت نہیں ہے، یہ شیطان کے پیروکار ہیں، یہ طبلے بجانے والے، یہ سنگر، یہ پاپ سنگر، ان کو کیا کہیں؟ یہ جو بجا رہے ہیں موسیقی، اور آپ کو سماع کا نام دیتے ہیں۔ سماع یہ کہاں سے نکلا ہے سماع؟ آپ سنیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پڑھے نا، سنیت کس سے کہتے ہیں پتہ چل جائے گا۔ سنیت صرف نعرے لگانے اور حلوے کھانے کا نام نہیں، سنیت قرآن اور سنت کی تعلیم کا نام ہے۔ یہ ہم وضاحت ایکسپلین اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وہ مسلمان جو حق کی تلاش میں ہوتے ہیں وہ بیچارے آگے ناقص کردگی دیکھ کے، ناقص جالیوں کے اعمال دیکھے اور گدیوں پہ اس طرح دھمالیں اور اس طرح میوزک بج کے اور ڈھول بجائے اور پورے آلات موسیقی کے ساتھ قوالے دیکھ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ آلات موسیقی ہو، یہ کیا، یہ اسلام ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو نیا مذہب ہے۔ پھر وہ بیچارے سیدھے راستے پہ آتے ان کی وجہ سے بھٹک جاتے ہیں، لہذا ان کی بھرپور تردید کرتے ہیں۔ یہ جب محفل سماع کا نام دیتے ہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ فتاوی رضویہ پڑھ کے دیکھیں نا، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مجتہد فی المسائل ہیں، سنت کو زندہ کیا، بدعات اور خرافات کا خاتمہ کیا۔ فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ آلات موسیقی، مزمار، مزامیر جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں مزامیر کے ساتھ، آلات موسیقی کے ساتھ قوالی حرام ہے۔ آپ بتائیں اپنے امام کی بات مانیں گے؟ اپنے اہل سنت کے امام مانتے ہیں، مجدد ہیں الحمدللہ، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انہوں نے دین میں سنت کو زندہ کیا، بدعات کا خاتمہ کیا۔ لیکن آج امت ان کا نام نہیں لیتی، نام لیا بھی نہیں جاتا کہ نام اگر لیں گے تو یہ گتی بات ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر دھمالیں پڑ رہی ہیں، لوگ پیسے ڈال رہے ہیں۔ یہ ہم اس لیے وضاحت کریں کہ یہ خرابیاں مقدس جگہوں پہ آ گئی، مزاروں پہ پہنچ گئیں، اور قوالی سوا کے نام پہ یہ خرابیاں ہیں۔ پھر ایک اور بڑی بڑی خرابی جو دھوکہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ سماع کرتے تھے، یعنی آلات موسیقی کے ساتھ قوالی سنتے تھے۔ اب اس کا جواب سنیں۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا رضی اللہ نے فرمایا یہ سرے سے باطل ہے، اور خود انہی معین الدین چشتی اجمیری کیا قول نقل فرمایا کہ وہ خود فرماتے ہیں مزامیر حرام است، کہ موسیقی حرام ہے۔
وہ خود حرام کہہ رہے ہیں، ان کی طرف جھوٹی بات منسوخ کرتے ہیں کہ وہ سنتے تھے تاکہ آپ کے لیے جائز ہو جائے۔ اور اگر کوئی نعوذ باللہ بفرض محال کہہ لیں کہ کوئی سنتا بھی ہے، ہاں اللہ کا تو ولی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی سنتا ہے تو اس کے سننے سے تھوڑی شریعت بدل جائے گی، لیکن وہ نہیں سنتے تھے، وہ اللہ رسول کے تابع دار لوگ تھے، فرما بردار لوگ تھے، وہ آلات موسیقی سے روحیں تازہ نہیں کرتی تھے، وہ اللہ کے ذکر سے اپنی روح کو جگاتے تھے۔ آج الٹا ہے معاملہ۔ پھر خود قرآن میں اللہ جل شانہ نے کیسی رہنمائی کی۔ اصل میں قرآن سے ہم دور ہیں اور سنت سے دور ہیں۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، بڑی اہم رہنمائی ہے قرآن کی۔ اللہ نے شیطان کو کیا چیلنج دیا تھا؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان تجھے چیلنج ہے، جا تو میرے بندوں میں سے جس کو رائے راست سے ہٹانا چاہے ہٹا لے، دکھا دے، راستے سے ہٹا دے۔ کس سے؟ بے صوتک، اپنی آواز سے۔ بے صوتک کیا ہے؟ صوت کا لفظ جو قرآن میں استعمال کی، اس کی تفسیر کیا ہے؟ صرف شیطان کی آواز ہے جیسے کچھ اور مراد ہے؟ امام الفسیر عبداللہ بن عباس، حضرت سینا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی المفسر محدث محقق مورخ، جن کو 72 بار بیداری میں اللہ کے رسول کا دیدار ہوا، اور صحابہ کرام کی جمع فیل کی جماعت کیا فرماتے ہیں؟ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، یہ اپنی آواز کے ذریعے شیطان تجھے چیلنج ہے، لوگوں کو گمراہی میں پھینک دے، تو کرتا ہے تو کر لے۔ صوت کیا چیز ہے؟ آواز۔ امام المفسرین عبداللہ بن عباس، علامہ جلال الدین سیوطی شافعی تفسیر میں فرماتے ہیں بے دعوت کا یعنی بالمزمار والغناء والمناکیر، بات ہی ختم ہو گئی کہ گانے کے ذریعے، گانوں کے ذریعے، آلات موسیقی کے ذریعے اور ہر بری کام کے ذریعے تم لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا چاہتے ہو تو تجھے چیلنج تو کر کے دکھا۔ واجرب علیہم بخیلک وراجلک، اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو پھر ان کو آواز دے، اپنے لشکر کو آواز دے، جو پیدل ہیں، جو سوار ہیں، سب کو آواز دے، تیرے ساتھ مل جائیں۔ وعدہم، اور لوگوں کو تو وعدے دے، کیا وعدے دے؟ امام الفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ جنت ولا نار، کہ جنت تو کچھ بھی نہیں، مرضی ہے جو کرتے رہو، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ شیطان دلاتا ہے باتیں، اور اللہ نے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان تمہیں جو ان کو دھوکے دیتا ہے وہ سرے سے دھوکا ہیں، باطل ہے، ان کا سر پیر نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تمہیں دھوکے دیتا ہے۔ اب قرآن کی واضح تعلیمات سے معلوم ہوا کہ آلات موسیقی، گانا بجانا یہ انسان کی تباہی و بربادی کا سبب ہے، دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جھوٹی تعویلیں اور غلط غلط ادھر ادھر باتیں کہانی اٹھا کے یہ جو محفل سماع کو جائز کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور پھر اس طرح کی آلات موسیقی کو جائز کرنے کے لیے مختلف کہانیاں سنائی جاتی ہیں، سر سے باطل ہیں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑیں، یہی ہدایت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے مقام سے گزر رہے تھے، تو ایک جگہ ایک گھر سے زان نامی گویہ تھا جو اپنی سریلی آواز میں گا رہا تھا، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو شراب کے نشے میں مست اس پہ ناچ رہے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب گزرے تو فرمایا بہت سریلی آواز ہے، آواز تو بہت سریلی ہے، بہت زبردست آواز ہے، کاش کہ یہ آواز تلاوت قرآن کے لیے استعمال ہوتی۔ یہ کہا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول نے اپنی چادر مبارک اٹھا کے اس کے سر پہ اڑا دی اور چادر مبارک اس پہ ڈال کے چلے گئے۔ بعد میں اس گویے زازان نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص تھے، تو انہوں نے کہا کہ مشہور صحابی رسول مجتہد مطلق مفتی اسلام حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رسول تھے، وہ تمہارے ساتھ پہ چادر اڑا کے گئے ہیں۔ وہ پوچھنے لگا کیا کہے گئے ہیں، کیا کہا تھا انہوں نے؟ فرمایا وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ یہ آواز تو بہت خوبصورت اور سریلی ہے، کاش کہ تلاوت قرآن کے لیے استعمال ہوتی۔ تو اس پر ایک دم لرزہ طاری ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود نے ایسے تو چادر نہیں اڑائی تھی۔ دیکھیں برکتیں اللہ والوں کی، اللہ والوں سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی برکتیں دیکھیں۔
یہاں تو اللہ والوں کے نام پہ لوگ خود مزامیر اور سارا آلات موسیقی رکھ کے بجا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ دیکھیں اصحابی رسول نے چادر اڑائی اور ایسا ان میں انقلاب پیدا ہوا، اس نے باجا وہیں توڑا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سچی توبہ کی، تو عبداللہ بن مسعود نے اس گویے کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ ہوتا ہے تبلیغ کا انداز، یہ نہیں کہ راستے میں بیٹھ جاؤ لوگوں کہہ کہ میرے اوپر سے کر دو، مار دو، مجھے چھوڑ دو، اس طرح نہیں کیا جاتا۔ یہ دیکھو گلے سے لگا رہے ہیں، گلے سے لگایا، فرمایا جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے۔ تم نے توبہ کر لی، آپ کے ہاتھ میں توبہ کی، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں وہ کمال حاصل کیا کہ وہی گویہ وقت کا امام بنا۔ یہ اللہ والوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا فیض کہ ان کے اندر انقلاب پیدا ہوا۔ سارا وہ مشہور گویہ تھا اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، مگر صحابی رسول کی صحبت ملی، پل بھر کے لی تو ان کا سارا رنگ ہی بدل دیا، نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، لہذا ایسی خرافات جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اس پہ حلال ہونے کا کوئی کسی کے پاس دلیل نہیں ہے، اور ادھر ادھر کے اٹھا کے حلال نعوذ باللہ نہیں ہو سکتی۔ گانے باجے شیطان کی آوازیں، قرآن و حدیث نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی معاف الا المجاہرین، ساری امت کے لیے معافی ہے۔ کل امتی معاف، میری ساری امت کو معاف کیا جائے گا، الا المجاہرین، مگر وہ جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب بتائیں جو میوزک سینٹر چلتے ہیں یا سینما سینٹر چلتے ہیں، اس طرح کی بے حیائی عام کی جاتی ہے اور دعوت دے کے بلایا جاتا ہے، یہ پھر گناہ کا اعلان نہیں تو کیا ہے؟ اور اسی وجہ سے ایسے امراض معاشرے میں آتے ہیں جن کا علاج نہیں ملتا اور لوگ پھر ایسے مرتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ کما رواہ ابن ماجہ فی سنن، امام عظیم الشان محدث محمد بن یزید ابن ماجہ، یہ ساستہ کے میں حدیث میں سے اپنی سنن میں حدیث مبارکہ کو نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، کسی قوم میں بے حیائی ایسے پھیلے کہ لوگ اس کو اعلانیہ طور پہ کرنے لگ جائیں، اعلانیہ طور پہ کھلے عام اعلان کر کے، فرمایا الا فشا فیہم الطاعون، ایسی قوم میں طاعون پھیلے گا، والاوجاع التي لم تكن مدت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسے امراض، ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی، پھیلیں گی جو تم سے پہلے تمہارے بزرگوں میں کبھی نہ ہوئی تھیں۔ آج کرونا وائرس ہے، یہ کیا بلا ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں۔ یہ اس حدیث کی وجہ جو سرکار نے فرمایا لم یظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بہا، یہ اس کا سبب ہے کہ جب بے حیائی معاشرے میں اعلانیہ ہونے لگے، اس قوم میں ایسے مرض آئیں گے کہ تم سے پہلے بزرگوں میں کبھی ہوئے بھی نہ تھے۔ یہ دیکھیں نا مرض کیسی بلا نکل آئی ہے، لاکھوں زندگیاں چبک کے لے گئی۔ ایک ہی دن میں 5-5 ہزار جنازے ایک ایک شہر سے، جنازے ایک ایک ملک سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس بے حیائی کے اعلان کا نتیجہ ہے کہ جو معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ تو پھر ایسے امراض سرکار نے فرمایا آئیں گے، لم تکن مدت فی اسلافہم الذین مضوا، جو تم سے پہلے لوگوں میں نہ گزرے تھے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے تمام آلات موسیقی سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور جہاں یہ بج رہا ان سے بھی ہٹ کے رہے، اپنی کانوں کی خود صاف کرے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فالعینان زناہما النظر، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور آنکھوں کا زنا بے حیائی دیکھنا ہے۔ آج بے حیائی کیسے دیکھی جاتی ہے؟ نیٹ پہ بہتر جانتے ہیں آنکھیں کس سے بھری جاتی ہیں۔ فرمایا والاذنان زناہما الاستماع، کان بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا برائی کو سننا ہے۔ فرمایا واللسان زناہا الکلام، زنا زبان بھی زنا کرتی ہے، اور زبان کا زنا بے حیائی کی باتیں کرنا ہے۔ اور فرمایا والید زناہا البطش، فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اور ہاتھوں کا زنا برائی سے، کچھ برائی استعمال کرنا ہے۔ والرجل
اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں. زناہا ان کا زنا ہما ان کا زنا، پاؤں کا زنا، الخطا برائی کی طرف چل کے جانا ہے. اور آگے سرکار نے جو بے حیائی کے پھیلنے کا بڑا ریزن اور سبب بیان کیا وہ کیا ہے، وہ کون سا دروازہ کھلتا ہے کہ آدمی جب معاشرے میں بے حیائی کی طرف لپکتا ہے، لوگ اس برائی کی طرف بھاگتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالنَّفْسُ یَحْوِی وَیَتَمَنَّا، انسان کے اندر جو نفس ہے، لذت کی جو خواہش ہے، وہ اس کی تمنا کرتا ہے، کیونکہ بے حیائی دیتا ہے تو ظاہر اس کی تمنا کرتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُصَدِّقَ ذَلِكَ الْفَرَجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ، فَيُصَدِّقَ الْفَرَجُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ. تو انسان کی شرمگاہ پھر یا تو وہ گناہ کرتی ہے، اس کی تصدیق کر کے دیتی کہ ہاں کر، یا پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے. یہ ہے ریزن بڑا معاشرے میں خرابی کا. یعنی ایک برائی کا دروازہ ہی کھولے گا تو ظاہر برائی کی طرف دماغ جائے گا. سرے سے ایک چیز کو دیکھا ہی نہ ہو تو اس کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب بے حیائی عام ہو جائے اور تصور کیا اس کو بار بار باقاعدہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے پھر آدمی کہے گا کہ نفس کہے گا کہ یہ کام کرو، پھر کروا کے رہے گا. پھر معاشرے میں خرابیاں اور بے حیائیاں جو پھیلتی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو مکمل طور پہ ہر بندے کو چاہیے آلات موسیقی سے اور بے حیائی کے نظارے، چاہے وہ موبائل پہ ہیں، چاہے وہ نیٹ پہ ہیں، چاہے وہ میڈیا پہ ہیں، چاہے جس معاملے میں بھی، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ ہے مسلمان کی شان جو قرآن و سنت نے بیان کی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے کانوں کی، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.